اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت سے شرف یاب کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا۔ آج کی نشست میں ہم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختار کائنات کے حوالہ سے عرض کریں گے۔ میں نے قرآن مجید میں سے 26واں پارہ سورہ الحجرات یہ حسن ترتیب میں 49 نمبر سورہ ہے، اس کی پہلی آیت کریمہ کے مبارک کلمات آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم کسی بھی معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے میں اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں تفسیر مظہری میں 2 طرح کے شان نزول ذکر ہیں۔ ایک امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الاوسط میں اپنی کتاب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے۔ کیا فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے رمضان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے رکھنے سے پہلے روزے رکھنا شروع کر دیے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو خبردار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے 1 دن یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھا کرو، ہاں اسے اجازت ہے جو مسلسل اس مہینہ کے طلوع ہونے سے پہلے جو روزے رکھ رہا ہے اور اس کا معمول ہے، اور وہ جو مسلسل روزے رکھ رہا ہے اسے اجازت ہے، مگر عام لوگ جو رمضان کے شروع ہونے سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے روزے رکھنا چاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا۔ تو پہلا شان نزول یہ کہ صحابہ کرام کو یہ حکم دیا گیا کہ تم نہ قول میں نہ فعل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو، آپ کی ذات گرامی کی تقدیم نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ منع کیا گیا کہ خبردار تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے سے پہلے روزے نہ رکھنا، بلکہ رسول علیہ السلام کی اتباع میں اور پیروی اور مطابعت میں روزے رکھو، کہ پہلے آپ روزے رکھیں، پھر اس کی اتباع میں آپ روزے رکھیں گے
تو اس کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا۔ یہ ایک شان نزول ہے۔ تفسیر بصری میں دوسرا شان نزول یہ ذکر کیا گیا، جس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت دیتے ہوئے، اور اس حدیث کو متفق علیہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ تقریباً حدیث کی 14 ایسی کتب ہیں جس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح البخاری کتاب الجمعہ، اس کی پہلی جلد اور حدیث ہے 912، پھر 940 پر، پھر سنن ابی داؤد، یہ حدیث پاک ہے، کتاب الدحایہ تیسری جلد اور حدیث کا نمبر ہے 2801، پھر سنن نسائی کتاب الدحایہ 7ویں جلد 4395، پھر مسند ابو یعلا تیسری جلد 1662۔ یہ تقریباً 4 کتب کے اندر حدیث موجود ہے، جس کو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں۔ قال، آپ فرماتے ہیں، خاطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحی بعد الصلاۃ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھنے کے بعد ہمیں خطبہ دیا۔ فقال من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک، جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، فقد اصاب النسک، اس کی قربانی ہو گئی۔ ومن نسک قبل الصلاۃ فإنہ قبل الصلاۃ ولا نسک لہ، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی دی اس کی کوئی قربانی نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب کہ ایک شخص، فقال ابو بردہ بن نیار، حضرت بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا، خال البرا، جو حضرت برا بن عازب کے ماموں تھے، خالو تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فإنی نسکت شاتی قبل الصلاۃ، کہ میں نماز سے پہلے اپنی بکری کو میں نے ذبح کر لیا۔ وعرفت، اور میں نے چاہا، ان اليوم یوم اکل، کہ آج کا دن کھانے کا دن ہے، وشرب، اور پینے کا دن ہے، وَأَحْبَبْتُ أَن تَكُونُ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، اور میں چاہتا تھا کہ سب سے پہلے بکری میرے گھر سے ذبح ہو، فَذَبَحْتُ شَاتِي، بس میں نے اپنی بکری کو ذبح کر دیا، وَتَغَدَّيْتُ، اور پھر اس کو کھا لیا، قبل ان آتی الصلاۃ، نماز کی طرف آنے سے پہلے، یعنی نماز عید پڑھنے سے پہلے میں نے اس بکری کو ذبح کر لیا، قربانی دے دی، کھا لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال شاتک شات لحم، کہ جو آپ نے بکری ذبح کی، فرمایا وہ بکری ایک گوشت ہے۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فإن عندنا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک عناقا لنا جزعۃ، عناقا لنا جزعۃ، ہمارے پاس ایک ایسا بکری کا بچہ ہے جس کی عمر 8 سال ہے، جزع ہے، ہی احب الی من شاتین، یہ مجھے 2 بکریوں سے زیادہ محبوب ہے۔ افتجزی عنی، کیا وہ مجھے کفایت کرے گا، اس قربانی کی جگہ پر میرے لیے کافی ہوگا؟ قال نعم ولن تجزی عن احد بعدک،
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تجھے اجازت ہے، تیرے بعد کسی کو اجازت نہیں۔ تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی۔ پھر یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الجمعہ پہلی جلد 911 نمبر پر حدیث، نسائی کتاب الضحایا 7ویں جلد 4396 نمبر پر حدیث، پھر السنن الکبریٰ میں امام بہقی نے 9ویں جلد 18803 پر حضرت انس بن مالک سے حدیث روایت کی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، کہ جو نماز سے پہلے اپنی بکری کو ذبح کرے گا، قربانی کرے گا، وہ لوٹائے گا۔ فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہو، انہوں نے کہا کہ ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، یشتہی فیہ اللحم، جس میں گوشت کھانے کے لیے خواہش کرتے ہیں، وذکر من جیرانہ، اور ذکر کیا کہ ایک پڑوسی کا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، آقا دو جہاں علیہ السلام نے تصدیق کی۔ قال وعندی جزعۃ، انہوں نے عرض کیا جنہوں نے بکری کو ذبح کیا کہ میرے پاس ایک جزع ہے، ایک ایسا بکری کا بچہ ہے جس کی عمر 8 سال ہے، احب الی من شاتی لحم، اور وہ میرے نزدیک اس کے اندر جو گوشت ہے وہ 2 بکریوں کے برابر ہے، یعنی 2 بکریوں سے زیادہ گوشت سے زیادہ وہ مجھے محبوب ہے، پیارا ہے۔ فرخص لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رخصت دی، فرمایا فلا ادری ابلغت الرخصت من سواہ ام لا، حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ اجازت دی ہے اور دوسروں میں سے کسی کو یہ اجازت نہیں، یہ آپ کو حضرت بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی طور پر اجازت ہے۔ پھر یہ حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الاضاحی 5ویں جلد 5240 نمبر پر حدیث، مسلم میں کتاب الاضاحی 3ری جلد 1961 پر، اور السنن الکبریٰ میں بہقی نے 3ری جلد 6057 پر، مسند احمد بن حنبل میں 4تھی جلد 18504 18715 پر حدیث موجود ہے، اور سنن نسائی میں کتاب العیدین 3ری جلد 1563 میں حدیث موجود ہے، ابن حبان نے صحیح میں 13ویں جلد 5906 میں حدیث موجود ہے، طبرانی میں المعجم الاوسط 2ری جلد 1158 پر حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث بھی حضرت برا بن عازب سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال ذبح ابو بردہ، ابو بردہ نے یہ بکری ذبح کی قبل الصلاۃ، نماز عید سے پہلے، فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا ابدل لہا، اس کی جگہ پر کوئی اور جانور لاؤ۔ قال لیس عندی الا جزعۃ، عرض کیا میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جس کی عمر 8 ماہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ قال شعبہ، حضرت شعبہ بیان کرتے ہیں کہ وَأَحْسِبُهُ، کہ میرے نزدیک قال ہی خیر من مسنہ، کہ وہ 1 سال سے بہتر وہ بکری کا بچہ تھا۔ قال اجعل لها مکانها ولن تجزی عن احد بعدک، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کی جگہ پر کر دو، اب تیرے بعد کسی کو اجازت نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا کیا، یہ تصرف عطا کیا کہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ اگر تیرے پاس کوئی اور جانور نہیں اور یہ جانور ہے تو میری طرف سے اجازت اسے آپ کر دو،
حالانکہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ بکری ہو یا بکرا اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ مگر وہ صحابی جس نے غلطی سے جانور کو عید سے پہلے ذبح کر دیا، تکبیر بھی صحیح تھی، جانور بھی صحیح تھا، مگر ہوا کیا کہ اس کا عمل رسول سے پہلے ہو گیا۔ اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کی قربانی کا انتظار نہ کیا اور خود پہلے اپنے جانور کی قربانی کر لی۔ اللہ رب العزت نے آیت بھیجی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو۔ یہ اختیار دیا حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے مختار کائنات بنا کر بھیجا، مختار کل بنا کر بھیجا، کہ جس شریعت میں جانور کی عمر بکری ہو یا بکرا 1 سال ہونی چاہیے، اور وہ عرض کر رہا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی بکری ہے جس کی عمر 8 ماہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اختیارات اور تصرف کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے اے بردہ بن نیار، تمہیں اجازت ہے، تمہارے بعد یہ کسی کو اجازت نہیں۔ تو فرمایا ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کیا کرو، یعنی بیعت نہ کیا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہل، یہ اللہ پر پہل ہے، حالانکہ یہ پہل رسول پر ہوئی، اور آیت آنی چاہیے تھی ایمان والو رسول پر پہل نہ کیا کرو، مگر رسول کے نام کے ساتھ اللہ نے اپنے نام کو جوڑا۔ اللہ تو قربانی قبول کرتا ہے، مگر فرمایا ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو۔ جس نے رسول کی بیعت کی اس نے در حقیقت خدا کی بیعت کی، جس نے رسول کا ادب کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے در حقیقت خدا کا ادب کیا۔ جس طرح رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اللہ کی عطا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اللہ کی حرمت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ کا انعام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ تو اس تناظر میں فرمایا جس نے رسول کا ادب کیا اس نے اللہ کا ادب کیا، جس نے رسول کی بیعت کی اس نے اللہ کی بیعت کی۔ فرمایا کبھی بھی کسی عمل میں، قول میں، فعل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنا۔ تو نیکی تب نیکی بنتی ہے جب وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کی جائے۔ تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو یہ خصوصی اختیارات عطا کیے کہ آپ نے حضرت بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر جانور نہیں تو یہ قربانی کر سکتے ہو، یہ جزع جس کی عمر 8 ماہ ہے، ہم تمہیں خصوصی طور پر اختیار دیتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں۔ پھر اس خوش نصیب صحابی نے قربانی کی تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو اس کائنات میں خصوصی تصرفات عطا کیے، اختیارات عطا کیے، اور آپ کو مختار کل بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔